اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دوسرا درس حروف مقطعہ کے بارے میں ہے۔ حروف مقطعہ وہ حروف کہ جن کو جدا جدا کر کے پڑھنا پڑتا ہے، حروف مقطعہ۔ قرآن کریم کی کل صورتیں 114 صورتیں ہیں اور 29 صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعہ ہیں۔ وہ رموز ہیں، وہ اسرار ہیں ان میں کہ جن کو یا خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول یا ائمہ طیبین و طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام جانتے ہیں، اور جب ان کو تلاوت کی جاتی ہے تو ان حروف کو حروف کی صورت میں ہی تلاوت کی جاتی ہے۔ تلاوت کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یہ 29 صورتوں میں حروف مقطعات ہیں آغاز میں، اور اگر ان کو تکرار جو ہے، ان کا تکرار جو ہے وہ ختم کیا جائے تو یہ 14 حروف بنتے ہیں اور ان کی تعداد 14 بنتی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، یہ 14 ہے۔ اور ان کو اگر جمع کیا جائے تو یہ ایک لفظ بنتا ہے جو آسانی کے لیے، تاکہ یاد رکھنا آسان ہو کہ حروف مقطعات میں کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں۔ تکرار کو ختم کر کے جو ڈبل آئے ہیں یا ٹرپل آئے ہیں ان کو ختم کر کے، مثلا صاد آیا ہے تو ایک ہی مرتبہ اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، گنا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جتنی مرتبہ آیا نا وہ ایک ہی مرتبہ۔ صاد را آیا ہے تو ایک ہی مرتبہ، اگرچہ را زیادہ مرتبہ آیا ہے لیکن اس کو اگر ہم جمع کر دیں تو بنتا ہے صراط علی حق نمسکہ۔ علی کا راستہ حق ہے، ہم اس سے متمسک ہوتے ہیں، ہم اس کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ اس کا معنی بنتا ہے صراط علی حق نمسکہ۔ اس کو یاد رکھنا، یہ 14 حروف ہیں، 14 حروف ہیں کہ جو حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اب یہ دیکھا آپ نے، یہ صاد ہے۔ اب اس کو فقط ایسے نہیں پڑھنا صاد نہیں، بلکہ تھوڑا سا لمبا کر کے جس طرح کے صاد لکھا جاتا ہے، یعنی یہ صاد۔ اب یہ جو لکھا جاتا ہے تو یہاں پر صاد اس کو اس طرح پڑھا جائے گا، صاد۔ اور اسی وجہ سے جب آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے یہ ایک ایسی سمبل، ایسی علامت لکھی ہوتی ہے۔ یہ علامت ہے کہ اس کو لمبا کیا جائے، یہ مد کی علامت ہے۔ اس کو صاد، اس کو لمبا کریں گے تو یہ علامت اس طرح قاف، کاف، یہ بھی اسی طرح اس کو قاف نہیں پڑھیں گے، قاف، اور ساکن بھی کرنا ہے، قاف۔ آگے نون، لمبا کریں گے تو وہ جو ہم نے آواز بڑھائی ہے، لمبا کیا ہے، تو اس کی علامت یہی ہے۔ یاسین، یا کے بعد مثلا جس طرح یاسین، یاسین، سین کے اوپر جو ہم نے علامت مد ڈالی، کیونکہ یہ تو یا الف کے ساتھ اس کی مد ہے، یا اس کے اوپر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سین جو لمبا کیا ہے تو اس کی یہ علامت آگے اوپر مد کی علامت آگے، اس طرح ہا میم، ہا میم۔ یہ جو میم لمبا کیا ہے، میم لمبا کیا ہے تو اس کے اوپر یہ آ گئی علامت مد آ گئی۔ اسی طرح طہ، اس کے اوپر مد کی یہ جو علامت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ طا لمبا کر دیا، ہا اس کو لمبا کر دیا۔ اب اس کو
اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. ایسے نہیں کہ نہیں، بلکہ اتنا ہی لمبا، کیونکہ تا کے بعد الف ہے، ایک الف جتنا لمبا کرنا ہے. اور اس کی مقدار ہوتی ہے مثلا ایک مٹھی کو، ایک مد کی مقدار جو ہے، ایک مٹھی کو اگر کھولا جائے تو وہ ایک مد کی مقدار بنتی ہے. تو یہ آگے سین، اب یہ تا سین، اب سین کو لمبا کیا اس وجہ سے اس کے اوپر مد آ گئی. آگے یہ جو ہے سین میم. اب آپ توجہ فرمائیں گے کہ سین کے بعد میم کے اوپر شد بھی ہے اور مد کی علامت بھی ہے. یہ توجہ فرمائیں گے، سین میم. اب اس کو میں کھول کر لکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر شد کیوں ہے، اور مد تو لمبے کرنے کی وجہ سے ہے. اس کو لانگ کریں گے یہ مد آ جائے گی، لیکن شد کیوں ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جدا کر کے لکھیں، تا سین میم، میم تا سین. اب جب سین لمبا کر کے پڑھیں گے، سین نون ہے اور نون کے بعد میم ہے. اب جب نون ساکن آ جائے اس کے بعد حروف یرملون میں سے اگر کوئی آ جائے، یرملون، یہ رے یرملون، کتنے حروف ہے؟ 6 ہیں. یہ رے میم لام واو نون، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حرف ہیں. یہ 6 حرف اگر آ جاتے ہیں اور ان سے پہلے نون ساکن آ جاتا ہے یا نون تنوین آ جاتا ہے تو وہ ادغام کی صورت بن جاتی ہے کہ وہاں پر ادغام کرنا ہے. البتہ ان حروف مقطعہ کا ادغام جو ہے وہ انہی کے اندر ہی رہے گا، باقی آیات کے ساتھ ادغام اور دوسرے قوانین کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ حروف مقطعات کے درمیان ایک حرف مقطع دوسرا، اس کے درمیان جو قاعدہ استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اور کرنا پڑے گا. تو اسی وجہ سے سین کی نون کو میم کی میم میں یہاں پر ادغام کرنا ہے. جب ادغام کریں گے تو یہ نون میم میں ادغام ہو جائے گی تو شد آئے گی آٹومیٹکلی، اور پھر اس کو لمبا کریں گے تو اس کی مد کی علامت آ جائے گی. اس وجہ سے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے نہیں پڑھنا، سین میم، ایسے نہیں، یہ تو ادغام ہوگا بھی نہیں. ادغام کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا، یہ ادغام ہوگا. سین میم، یہ تو سین کی نون واضح کر دی، ادغام نہیں ہے. سین کی نون کو میم کی میم میں ادغام کرنا ہے. لفظ میم، یہ لفظ میم کی یہ جو پہلی میم ہے اس میں ادغام کرنا ہے. جب ادغام کریں گے تو شاد بھی آئے گی اور پھر لمبا کریں گے تو مد آ جائے گی. اسی طرح الف لام را، الف لام را، الف لام را، را کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، الف لام را. آگے الف لام، لام کو لمبا کریں گے، الف لام، آگے میم، وہ اسی طرح میم اور میم کا ادغام. یعنی جب دو حرف ایک جنس کے آ جائیں تو پہلا جو ساکن ہوتا ہے اس کو اگلے متحرک میں ادغام کیا جاتا ہے. اس وجہ سے میم میم ادغام ہو گئی، لام کی میم اور میم کی پہلی میم جو ہے وہ آپ ادغام ہو گئی، تو اس وجہ سے یہاں شاد بھی آ گئی اور اوپر مد کی علامت بھی آ گئی. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم، لمبا کر کے پڑھیں گے. آگے الف لام میم، یہاں پر بھی لام میم را، را کے اوپر کھڑا دبا ہے، الف لام میم، کیونکہ یہ لام کی میم اور میم کی میم یہ جو ہے یہ آپس میں کیا آ جائیں گے؟ ادغام ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے میم پر تشدید آ گئی. آگے را، جس طرح کہ را اس طرح لکھا جاتا ہے را، تو ایک الف جتنے کو لمبا کریں گے. آگے الف لام
یعنی یہ جو اس کے اوپر بھی شاد ہے اور یہ. اور اسی طرح آگے حامیم عین، آگے ہے عین، آگے ہے سین، آگے ہے قاف. یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا، یہاں اخفاء کا قانون، غننے کا قانون ہوگا. یعنی عین نون ساکن، آگے حروف اخفاء میں سے سین ہے تو کیا پڑھیں گے، حامیم عین سین قاف. ایسے نہیں پڑھیں گے عین سین قاف، ایسے نہیں. عین سین قاف، یعنی عین سین، سین سے پہلے نون ساکن ہے، سین سے پہلے نون ساکن ہے تو یہاں پر کیا کریں گے، غنہ اخفاء کریں گے. یہاں پر وہ قانون. آگے کاف ہا یا، کاف جس طرح کہ یہ لکھا جاتا ہے کاف ہا یا. آگے عین کو لمبا کریں گے، یا عین، یا کو بھی الف ایک یا، عین صاد عین. یہاں پر بھی اخفاء کا قانون ہوگا. یہاں پر عین نون، آگے صاد حروف اخفاء میں سے ہے لہذا یہاں پر غنہ کریں گے، عین صاد. پہلے مرحلہ میں آپ ان حروف کو یاد رکھیں کہ یہ حروف ایسے پڑھنے کس طرح ہیں، اور اس کے بعد یہ قوانین ہیں. یہ آگے ادغام اور اخفاء کے قوانین میں آئیں گے انشاءاللہ، وہاں پر بھی اس کو پڑھیں گے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعض حروف ہیں کہ جو عربی میں ان کا تلفظ اور مخارج اور ہیں، اردو میں اور ہیں، لہذا وہ 10 حروف ہیں، ثا حا ذال صاد ضاد طا وا عین غین واو. یہ حروف ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 حروف ہیں کہ جن کا تلفظ عربک میں اور ہے اور ہماری اردو زبان میں اور ہے. ہم یہ سا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، سا. جس طرح سین بولتے ہیں ہم اس کا تلفظ اردو میں ایسے ہی کرتے ہیں سا، سمر. حالانکہ عربی میں کیا ہوتا ہے، سمر. سا سا، نو کے زبان کو اوپر والے دانتوں کے کنارے پر لگائیں گے، وہاں پر سا ادا ہوگا. یعنی عربی میں اور اردو میں ادا کرنے کا ہم کہتے ہیں سمر، جس کو پھل کہتے ہیں، لیکن یہاں عربی میں سمر کہیں گے، سمر نہیں کہیں گے. اسی طرح ہا، ہا ہے، ذال ہے، ذال ہم تو ویسے بھی بول دیتے ہیں زال، زیر ذال زواد، اس کو ہم کیا بولتے ہیں، زال. ولا ذالین ہماری زبان میں ولا ذالین، لیکن عربی میں اور ہے. اور ذال یہ جو ہے عربی میں اور ہے، اردو میں اور اس کا تلفظ ہوتا ہے. اس طرح صاد ہم بولتے ہیں صبر، ہم بولتے ہیں صبر، لیکن وہی سین کے ساتھ بولتے ہیں. عربک میں کیا بولتے ہیں، صبر، صاد کے ساتھ صبر. اس طرح ضاد طا ہے، اللہ پور کر کے بولتے ہیں اس کو عین غین واو. ہم واو بولتے ہیں، ہمارے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں پر لگتے ہیں جب واو ادا ہوتی ہے. لیکن عربک میں کیا ہوتا ہے، عربک میں یہ اشمام کیا جاتا ہے، یعنی ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، وہاں سے واو ادا ہوتی ہے. واو، وا اور واو اس میں فرق ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.